اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین رضی اللہ عنہ الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، پچھلے کلاس میں جو بات ہو رہی تھی عصر کے کلاس میں، دیکھیں نا ابھی 2-3 دن سے میں نے ناغہ کر دیا تو دیکھیں کس طرح سے جو ہے نا تعداد کم ہو گئی. اللہ رحم کرے. یہ کیا نام ہے، پچھلے کلاس میں جو بات ہو رہی تھی عصر کے ٹائم میں، عصر کا جو موضوع تھا غالباً آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے، بات کر رہے تھے ہم علم کے حصول پر اور علم کے اہل العلم کی معرفت پر. ٹھیک ہے، معرفت کہتے ہیں پہچان کو. معرفت کس کو کہتے ہیں؟ پہچان کو. ٹھیک ہے، شناسائی ہو جانا، پہچان ہو جانا. ٹھیک ہے، تو اہل علم کو پہچاننے کے اوپر بات ہو رہی تھی. اہل علم سے مراد کون ہے؟ علماء کرام، جن کو علم ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو علم کے متعلق سے بات ہو رہی تھی. تو ابھی جو ہے موسیقی کے متعلق سے کچھ لکھ رہے تھے جس کی وجہ سے تھوڑا سا میسج دینے میں بھی لیٹ ہو گیا میرے کو. تو پچھلے کلاس میں جو بات ہو رہی تھی وہ آپ کو 2 ٹاپک پہ بات ہوئی تھی کہ سب سے پہلے تو استاد کیسے چنیں. ٹھیک ہے، استاد کیسے چنیں یہ ہوگا. پھر اس کے بعد استاد کا ادب، کنڈیشن یعنی طریقہ کار کیا ہوگا، وہ ان سے علم لینے کا طریقہ کار کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ٹاپک آئی تھی کہ کن کو نہیں سننا ہے، کن کو نہیں سننا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے کچھ مزید پوائنٹ بچا ہوا تھا تو اس کو ہم کو کلیئر کرنا ہے انشاءاللہ. اور میں بھی اس کو لے کر ٹائم لگے گا تھوڑا سا، غالباً 1-2 کلاس اور لگ جائے. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے نا کہ میرا سوال ہے آپ سے کہ دیکھیں وہ سوال کیا، بلکہ ہم یہاں پہ بولتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. یہ کن کو نہیں سننا ہے اس کے اوپر بات ہم کرتے ہیں انشاءاللہ آج. ٹھیک ہے، کن کو نہیں سننا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل واضح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی حرام کے دائرے میں ہوتی ہیں، فتنہ جو بالکل اوپن ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ بالکل شر و فساد کے اوپر جو ہے نا کمر بستہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے تو اگینسٹ جانے کا حکم اسلام بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اور رہ گئی بات کہ ایک کے اندر جو ہے اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اب جو ہے کس کو نہیں سننا ہے، اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ پھر کچھ اہل العلم کا وہ طبقہ ہو جاتا ہے کہ جن کے اندر مطلب کہ کچھ پہلو سے وہ اختلاف رائے ہوتا ہے. اور ایک اہل علم تو نہیں کہیں گے ان کو جو ورس کیٹیگری کے ہیں، بالکل گھٹیا قسم سے، حالانکہ وہ زمانے کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم عالم ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ اصل میں وہ عالم نہیں ہوتے، وہ جاہل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بالکل فتین ہوتے ہیں، جن کی مطلب جن کا منشا یہی ہوتا ہے کہ فتنہ پھیلانا. ٹھیک ہے، تو جو بالکل اوپن ہوتا ہے، ایسا کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی ہے. ان کی شخصیت کو دیکھ کے ایک جاہل بھی کہے گا کہ یار یہ تو مطلب ایک اسلام بینگ اے مومن والی بات تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اور اہل علم ہونا وہ تو سب دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو تو بالکل ہی نہیں سننا ہے. تو اسی کے متعلق سے بات ہم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے کوالٹی جو ہے جس کو نہیں سننا ہے، جنہیں نہیں سننا ہے، ان میں کیا ایسی خصلت ہوگی جنہیں نہیں سننا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے علم لینا ہے تو ٹیچر تو چوز کرنا ہی ہے، ٹیچر کے اندر کوالٹی دیکھنی ہے. تو جو کوالٹی ان کے اندر دیکھنا ہے وہ تو ہے ہی ہے. چلو بھائی یہ کوالٹی ہونی چاہیے ان کے اندر جس کو لے کر ہم جو ہے نا آگے چلیں گے کہ بھائی یہ اس لائق مطلب میری کوالٹی میں فٹ ہوتے ہیں، میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں. تو میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی نہیں بلکہ یہ مطلب اللہ کی طرف سے ہے. ظاہر بات ہے ہر چیز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے،
چاہے وہ حکم ہو، چاہے وہ ایک انسان ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے کہ جن کے اندر کوالٹی ہے، جنہیں سننا تھا مجھے، ٹھیک ہے، آپ کو، اب وہ جو ہے ایسے شخص کے اندر نہیں ہے. سمپل موٹے انداز میں تو یہی کہیں گے کہ جو کوالٹی ہم نے کری تھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے طور پہ کہ بھائی یہ کوالٹی ہونی چاہیے فلاں شخص کے اندر، تو وہ استاد ہم اس کو ایز اے استاد لیں گے. ٹھیک ہے، تو بھائی موٹا موٹی تو یہ ایگزامپل ہوگا کہ آپ کو وہ کوالٹی اگلے انسان کے اندر نہیں ہوگی، سمپل. لیکن اس کو تھوڑا سا مزید واضح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ اب ظاہر بات ہے کوالٹی تو گنتے نہیں رہیں گے نا کہ یہ موٹی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلی بات کہ دیکھیں آپ کو بات یہ سمجھنا ہے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ آپ کو علم سے ماخوذ ہے، یعنی علم والا. عالم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علم والا. تو دیکھیں آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر علم جو ہے وہ آپ کو وہ فضولیات نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی جس کو بولے علم لا ينفع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ پناہ مانگتے ہیں کس سے؟ ایسے علم سے جو نفع ہی نہ دے. ٹھیک ہے، تو اس کے بیان میں، اس کی تقریر میں، ان کے ساری چیزوں میں آپ کو جھلکے گا کہ ان کی جو بھی ٹاپکس ہے سوائے خرافات کے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی ٹاپکس میں بدعت کو پروموٹ کرنا، ان کے ٹاپکس میں جو ہے آپ کو فرقہ واریت کو ہوا دینا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیز. اب ظاہر بات ہے عوام گونگی بہری تو ہے نہیں، بیٹھی ہوئی ہے، سن رہی ہے نا. ظاہر بات ہے انسان تو ہے نا بھائی، عالم نہیں ہے لیکن انسان تو ہے، اس کے اندر اتنا تو ہے عقل اور شعور کی بھائی وہ اگلا انسان جو ہے وہ کیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی کیا ہو گیا کہ وہ شخص جو بیٹھے ہوئے ہیں گدی پر، کس کو بولتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ممبر. ٹھیک ہے، ممبر. تو ان کی جو ٹاپکس ہیں، ان کی جو بیانات ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر نافع ہیں. ٹھیک ہے، علم جو ہے وہ کوئی فائدہ مند والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بدعت کو پروموٹ کرنا، فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ان کا ایک بیان ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انہیں پھر آپ ریجیکٹڈ لسٹ میں ڈال دیں گی. ایسے شخص کو نہیں سننا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 جو ہے وہ آپ کو یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا وہ شخص جو ہے وہ بد اخلاق ہے کیا. ٹھیک ہے، وہ بد اخلاق ہے کیا. تو بد اخلاق شخص جو ہے وہ کتنا بھی بڑا علامہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ بد اخلاق ہیں یا پھر وہ کہ آپ کو وہ بیان میں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، ان کا انداز بیان کیسا ہوتا ہے، ان کے بولنے کا جو ایک بولتے ہیں لہن، تھیم جو ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ تھیم جو ہے بیان کا، وہ بول کس بات پہ رہے. وہ تو پہلے ٹاپک بتا دیا آپ کو کہ غیر نافع ہوگا، یعنی فائدے مند نہیں ہوگی بات. ٹھیک ہے، اب چلو بھائی فائدے مند بات بھی ہے تو کیا ہے بھائی، اس بات کو بولنے کا انداز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ بات حق پہ ہے، ٹھیک ہے، ہم حق پہ ہیں، ہم حق بات بول رہے ہیں، لیکن ہم اتر جائیں جو ہے نا بد اخلاقی پہ، ہم اتر جائیں ایسے رویے پہ جو بالکل ایک مومن کو سوٹ نہیں کرتا. تو بتائیے کہ ہم حق پہ رہنے کے باوجود بھی کوئی قبول کرے گا میرا حق؟ ہم آپ کو یہ بات ساری بتا رہے ہیں اور ہم جھنجلا کے بتائیں کیا ایسا نہیں کریے گا، ویسے نہیں کیجیے گا، تو اب بتائیے کہ میرا یہ انداز، آل دو ہم بات صحیح بول رہے ہیں، آل دو ہم حق پہ ہیں، تو کیا قبول کیجیے گا؟ آپ میری بات کو تسلیم کیجیے گا. ٹھیک ہے، ایک عالم بولے یا کوئی شخص بولے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو دل پہ نہیں ٹھوکے گی، انسان اس سے بیزار ہوگا، عوام اس سے کیا ہوگی؟ بیزار ہوگی. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بد اخلاق ہے کیا، ان کے انداز میں کیا ہے، وہ لہن جو ہے وہ ان کا کیا ہے، ان کے مزاج میں کیا ہے، بد اخلاقی ہے کیا، بولنے میں وہ جو ہے نا گالم گلوچ تک پہ اتر جاتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بد اخلاقی ہے اگر، تو پھر آپ کو یہ جو ہے آپ کو ان سے خیر کی توقع والی جو بات ہے نا، وہ میرے کو کم سے کم میری ذات کو خیر کی توقع ان سے نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، یہ ریجیکٹڈ لسٹ ہو گیا. نمبر 3 جو آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اگلے انسان کے اندر امت پنے کا مزاج ہے یا نہیں ہے. اگر امت پنے کا مزاج نہیں ہے، اپنی فرقہ واریت کی بات کرنی، اپنی پروموٹ کرنا، اپنا ہم کو پروموٹ کرنا، میرا فرقہ، میرے لوگ، میرا نظریہ، میرا بس وہ ساری چیزوں میں، سارے بیان میں ایک ہی بس وہ فیلنگ آ رہی ہے کہ میرا. تو امت پنے کا مزاج اگر نہ ہو تو ایسے شخص کو بھی استاد نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، تو موٹی جو ہے نا یہ 3 کنڈیشن ہے، سمجھ رہی ہیں. ویسے تو اور بھی بہت ساری نگیٹیوٹیز ہے، لیکن یہ موٹی 3 کنڈیشن ہے جس کو آپ کو سب سے پہلے نمبر فہرست پہ رکھنا آگے میں، کہ آپ نے ان 3 کنڈیشن کو ضرور رکھنا ہے مد نظر، کہ یہ 3 کنڈیشن اگر کسی کے اندر بن رہی ہے کہ وہ غیر نافع علم پہ بات کرے،
بدعت کو پروموٹ کریں، ٹھیک ہے، پھر قواریت والی بات ہو، اب یہ جو ہے ایسے شخص کو پھر سننے والی بات نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ علم کی بات کر بھی رہے ہیں تو وہ بد اخلاق ہیں کیا، امت پنے کا مزاج ان کے اندر ہے یا نہیں ہے، ہم کو پروموٹ کریں، ایسے شخص کو بھی آپ نے نہیں سننا ہے، نہیں سننا ہے۔ آپ نے یہ جھانسے میں نہیں آنا ہے کہ شیطان یہ بولے گا چھوڑو نا یار بد اخلاق ہیں تو کیا ہوا، بد اخلاق رہنے دو، تم اچھی چیز لے لینا ان سے، ٹھیک ہے، نہیں سننا ہے۔ جب ہم بول رہے ہیں نہیں سننا ہے تو نہیں سننا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عام عوام بالکل جاہل کی سطح پہ ہوتی ہے، اس کے پاس بیچارے کے پاس علم نہیں ہے، وہ سیکھنے کے لیے آیا ہے، پتا چلا کہ وہ اس چکر میں شیطان کے پڑے گا کہ یار وہ بد اخلاق ہے، وہ اپنے لیے ہے، تم اس سے اچھائی لے لو، تو پتا چلا کہ ہم کیا کریں گے، ہم اس کے اچھائی کو تو لیں گے ہی لیں گے، ساتھ میں اس کے لچھن کو بھی لے لیں گے، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں آ جائے گا۔ پلس آپ نے شیطان کو یہ جواب دینا ہے کہ سنو تم مجھے یہ پٹی جو پڑھا رہے ہو کہ ہم اس سے اچھائی لے لیں، برائی اس کے حوالے، تو ہم ایٹ لیسٹ ہم یہ استاد کے لیے نہیں کریں گے، ہم کو استاد ہر حال میں جو ہے یہ بہتر سے بہترین چاہیے ہوگا، کیونکہ استاد جو ہے وہ میرا رہبر ہوگا، کل کو جو ہے وہ مجھے جو ہے نا انگلی پکڑ کے چلائے گا تو ہم جو ہے نا وہ صراط المستقیم پہ چلنا ہے، جی چلنا ہے نا، تو وہ جو ہے آپ کو صراط المستقیم پہ چلنے کی جو ہے نا وہ ٹریننگ دینے والا جو استاد ہے، اس کے اندر کوئی کوالٹی کوئی کمی ہو اس پہلو سے جو بالکل ریجیکٹڈ لسٹ میں ہے، اور ہم یہ سوچیں، ہم کو یہ جو ہے نا سمجھ میں آئے کہ نہیں بھائی اس کی جو وہ ریجیکٹڈ لسٹ والی بات ہے اس کو چھوڑ دو، اس کی اچھائی لے لو، تو ہم کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے آگے چل کے، سمجھ رہی ہیں بات؟ تو آپ نے یہ کہنا ہے شیطان کو، پھر یہ جواب دینا ہے، کیونکہ اب شیطان ہر چیز دماغ میں ڈالتا ہے، سائیکولوجی وہ نا قلب سے لڑائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، عقل جو ہے وہ عشق سے کیا کر رہی ہے، لڑائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو عشق جواب کیا دے گا کہ سنو بات ایسی ہے کہ دنیا میں اللہ والوں کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، میرا رب اپنے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، میرے رب کی ہدایت کی تلاش ہے نا مجھے، میرے رب کی ہدایت کی تلاش ہے نا مجھے، تو میرا رب اپنے بندوں سے ویسے بندوں سے ملا دے گا جو ہر اعتبار سے اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ٹھیک ہے ان کے پاس علم ہوگا سب کچھ ہے، لیکن یہ چونکہ 3 کنڈیشن والی جو بات ہے وہ فلفل نہیں ہو رہی ہے، دیرفور ہم ان کو جو ہے نا اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یہ ان کا اعمال جانے، ان کا ارادہ جانے، ہم کم از کم ان کو جو ہے ایز اے استاد نہیں لیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ نے یہ جو ہے جواب کس کو دینا ہے، شیطان کو، ٹھیک ہے، شیطان دماغ میں ڈالتا ہے یہ بات، اس لیے بول رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کو یہ بات اس لیے بول رہے ہیں نا، کیونکہ آپ عام عوام، ہم عام عوام ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے ہم تو جاہل ہوتے ہیں، ہمیں تو علم نہیں ہوتا اس لیول کا، ظاہر بات ہے عالم دین جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی کہ یہ ان کی بھی سن لیں، ان کی بھی سن لیں، ایسے کی بھی سن لیں، ان کا بھی فتویٰ دیکھ لیں، ان کا بھی فتویٰ، پتہ چلا کہ ایک عام انسان پورا بھول بھلیا گھوم گیا اور وہ کوئی حق پہ بات پہ فٹ ہوا ہی نہیں ہے، وہ مقام ایسا پہنچا کہ یار وہ تو اب ہم کو لگ رہا ہے کہ کس کا مانے، کس کی چلے چال، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ کچھ بول رہے وہ کچھ بول رہے، بات کس کی مانے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بالکل گھوم جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ علم لینے جا رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تعین ضروری ہے کہ کس کا سنا جائے، ٹھیک ہے، تو کس کو نہیں سنا جائے، کس کا سنا جائے، تو اس پہ بات ہم کر چکے تھے، کس کو نہیں سنا جائے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک وہ ہوں گے کہ کس کے خلاف نکلا جائے، آ رہی بات سمجھ میں، کس کو نہیں سنا جائے یہ ایک ٹاپک ہے، اور ایک ٹاپک وہ ہوگی کہ کس کے خلاف نکلا جائے، آ رہی بات سمجھ میں، تو وہ بعد میں، ٹھیک ہے، ابھی جو چل رہی ہے کہ کن کو نہیں سنا جائے، کن کو استاد کے لائق نہیں سمجھا جائے، ٹھیک ہے، ان کے لیے موٹا موٹی یہ 3 آپ کو بلو پرنٹ دے دیا، دیکھیں، اور پھر آپ کو بتا دیا کہ جسے سننا ہے وہ سب کوالٹی نہ ہو، یا کم از کم جو ہے نا اوپر کی 3 کوالٹی جو ابھی بتایا وہ ہو، یعنی جسے سننا ہے وہ والی جو کوالٹی جو بتا چکے وہ سب نہ ہو، یا پھر کم از کم 3 کوالٹی وہ ان کے اندر نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو نہیں سنا جائے گا۔ اب اس میں آپ کو شاید دماغ میں یہ آئے کہ یار سب سے اچھا تو یہ تھا کہ تقوی والے کو چنا جائے، ٹھیک ہے، تقوی والے کو چنا جائے، تقوی والے کو بھائی جو تقوی جس کے اندر نہیں ہے اس کو نہیں چنا جائے گا، تو دیکھیں تقوی کی جو بات ہوتی ہے، تقوی کا جو لنک ہے نا وہ دل سے ہے، اور دل سے پھر عمل میں بھی داخل ہوتا ہے، عمل میں جو ہے نا یہ تقوی جو ہے نا یہ علیم بذات الصدور جو ہے نا رب جانتا ہے کہ کون متقی ہے، ٹھیک ہو گیا، سب سے پہلی بات، لیکن جب انسان متقی ہوتا ہے نا تو اس کے عمل سے، اس کے نا زبان سے، اس کے لب و لہجے سے، اس کے انداز سے، اس کے گفتار سے، اس کے کردار سے جھلکتا ہے، اور یہ گفتار اور کردار کیا بنتا ہے، پھر اس پہ زمانہ کیا ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، والعصر، ٹھیک ہے، والعصر جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، ٹھیک ہے، کہ زمانہ گواہ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہے وہ واقعی میں جانتا ہے کہ تقوی اس انسان کا کتنا لیول ہے، کیا ہے، جہنمی ہے، جنتی ہے، کیا ہے، وہ اللہ فیصلہ کرے گا، بالکل ہمیں جج بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن
جب انسان کا جیسا بولتے ہیں نا کہ وہ جیسا وہ انسان ہوتا ہے، ظرف جس کا جیسا ہوتا ہے ویسا وہ شو کرتا ہے. آری بات سمجھ میں؟ کبھی زبان سے شو کرے گا، کبھی عمل سے شو کرے گا، کبھی کوئی فیصلے سے شو کرے گا، کبھی کوئی نظریے سے شو کرے گا، ٹھیک ہے، کبھی اپنی جو ہے نا وہ خواہش سے شو کرے گا. آری بات سمجھ میں؟ تو جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے، جیسا آپ کو ایمان کی غیرت ہوتی ہے، ویسا وہ جھلکتا ہے. اور یہی جھلکنا کس کو ہے؟ اب ظاہر بات ہے عوام کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جھلکنا کیا کرتی ہے؟ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. تو جس کے بنا پہ وہ سمجھ جائے گی کہ بھائی یہ انسان جو ہے وہ آپ کو صحیح نہیں ہے، بد اخلاق ہے، امت پناہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. باقی تو وہ اس کے باوجود بھی وہ جہنمی ہے، جنتی ہے، یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے. ہم تو یہاں استاد کا فیصلہ کر رہے ہیں نا، ہم استاد کا فیصلہ کر رہے ہیں نا کہ کس کو استاد چنے یا نہیں چنے، ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں فیصلہ کریں کہ جس کو استاد نہیں چنیں گے تو وہ جہنمی. جی نہیں، اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنے بڑے ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ ہم استاد چوز کرنے کی کوالٹی بتا رہے ہیں، اور استاد کس کو نہ چنا جائے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اتق اللہ کو جو ہے نا وہ آپ کو پوائنٹ کے اس میں نہیں رکھا، ٹھیک ہے، کہ وہ پوائنٹ میں آئے، ٹھیک ہے. اتق اللہ جو ہے وہ آپ کو بہت ڈیپ چیز ہو جاتی ہے، لیکن ہاں اتق اللہ جب آتا ہے انسان کے اندر تو وہ جو ہے نا زبان سے اور ہے نا عمل سے انسان کے شو ہوتا ہے، جس کے بنا پر جو ہے نا وہ انسان کیا کرتا ہے، سامنے والا جو سن رہا ہوتا ہے جس کو، ان کو، تو وہ نا پھر فیصلہ کرتا ہے. اچھا یہ سب جو ہے آپ کے ذہن میں آیا ہوگا شاید. اب یہ 2-3 کوالٹی جو بتایا کہ یہ سبھی کیوں، ٹھیک ہے، یعنی یہ 2-3 کوالٹی استاد کے نہ چننے والی، یعنی مطلب یہ دیکھ لیں کہ جس کے اندر یہ والی کوالٹی ہے کہ امت پناہ جو ہے ان کے اندر نہیں ہے، بد اخلاق ہیں وہ، ٹھیک ہے، غیر علم النافع پہ بات کرتے ہیں، بدعت کو پروموٹ اور فرقہ واریت اور یہ وہ جس سے امت ٹوٹتی ہے وہ والا ان کا مزاج ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے انسان کو نہ سنا جائے. یہی 3 کوالٹی کیوں رکھا؟ آپ لوگوں کے من میں سوال آئے گا نا کہ کیوں جو ہے بچنے کے لیے جو بول رہے ہیں ہم کہ فلاں شخص کو ایز اے استاد نہ چنو، اس کے لیے یہ 2-3 کوالٹی ہی کیوں رکھا، اسی کو معیار کیوں بنا رہے ہیں؟ آ رہا ہے سوال من میں؟ ٹھیک ہے، ایک تو جواب بھی آ رہا ہوگا من میں، لیکن لیٹ می ایکسپلور کرنے دیں کچھ تھوڑا سا. اس کا تو سب سے سادہ سا جواب یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اہل العلم جو ہے نا، یہ علماء کرام جو ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ نبی کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، ہیں نبی کے وارث ہیں. نبی کا جو کام تھا رسالت کو پروموٹ کرنا، یہ نبی ایز اے معلم بنا کے بھیجے گئے نا، ایز اے معلم بنا کے بھیجے گئے. بھائی پروموٹ کرے، جبرائیل آ کے بتا رہے نبی کو، نبی بتا رہے امت کو، ٹھیک ہے، درس سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا یہی لگا ہوا ہے نا. تو آپ کو ان کی جو ہے، ان کا جو پوسٹ نبی کا جو ہے نا انتقال نبی کا ہوا ہے، اس کے بعد یہ کام کو کون سنبھالا؟ کس نے سنبھالا؟ اہل العلم نے سنبھالا. یہ نہیں کہ ایک گروہ کو فکس کر دیا، یہ نہیں کہا کہ ایک گروہ کو فکس کر دیا مطلب تم علم حاصل کرو تمہارے پر ذمہ داری آ گئی، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ جو عالم بن جائے گا اسی کو، مطلب سب کو کہا کہ سب اہل العلم ہوں اور سب کو جو ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کرنا ہے، اور جو جس لیول سے علم لے گا وہ بلغوا انی ولو آیہ کرے گا، اس کے اوپر وہ ذمہ داری آتی جائے گی. جتنا علم بڑھے گا عمل اتنا زیادہ اس کے لیے ذمہ داری بڑھے گی، اور پہنچانا بھائی اس کی ذمہ داری اتنی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو چونکہ میرے نبی کا جو ہے نا کام جو ہے نا ذمہ داری سونپی گئی کس کو؟ آفٹر دا ڈیتھ آف نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذمہ داری اہل العلم کو سونپی گئی، یعنی جو علم لے گا اس کے سپرد کیا گیا یہ کام. ٹھیک ہے، آری بات سمجھ میں؟ کام سمجھ آ رہا ہے کہ یہ علماء کرام کا کام کیا ہے؟ علماء کرام سے مطلب اہل العلم، علم والے. ٹھیک ہے، آپ اگر ایک آیت سیکھا ہے تو آپ اس آیت کی عالم ہیں. آری بات سمجھ میں؟ آپ نے کچھ بھی دین کا حصہ سیکھا ہے، آپ اس دین کے حصے کی عالم ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو بھائی علماء کرام کیا ہیں؟ بھائی نبی کے کام کو کیا کر رہے ہیں؟ پروموٹ کر رہے ہیں، یہی ہے نا ان کا. آپ کو کام یہی ہے، ان کی ذمہ داری یہی ہے. ایگری ہیں اس بات سے؟ نبی کی جو ذمہ داری تھی، جو بات پہنچانا تھا، جو میسج ان کو مل رہا تھا، یہ میسج جو ہے امت کو پہنچانا، جو حاضر ہیں وہ غیر حاضر کو پہنچائیں، یہی ذمہ داری ہے نا. ٹھیک ہے، ایگری کیا کیجئے، ہاں میں ہاں ملایا کیجئے، یا اختلاف ہو تو بھی بولا کیجئے. کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زبردستی کا ہم کو منوا ہی رہے ہیں کہ میری یہ بات صحیح ہو. اختلاف ممکن ہے، ٹھیک ہے، ہم کوئی ولی اللہ نہیں ٹھہرے ہیں کہ ہم نا میرے کو دم وہی نازل ہو رہی کہ ہم جو بول دے بس وہی فقیر کی لکیر ہے. ٹھیک ہے، کوئی دنیا میں نہیں ہے، صرف انبیاء علیہ السلام ایسے ہوتے ہیں مقام پہ. ٹھیک ہے، تو بھائی ممکن ہے کہ اختلاف ہو، اور اختلاف ہی تو حسن ہے اصل میں.
اختلاف ہی حسن ہے. اختلاف آتا ہے تو پھر انسان کو عقل آتی ہے. ٹھیک ہے, انسان پھر اصلاح کرتا ہے اپنی. ہاں میں ہاں ملانے والا کیا ہو جاتا ہے, وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے, ممکن ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر صحیح پہ ہے تو پھر ہاں میں ہاں ملائیں گے بھی, ظاہر بات ہے, حق بات ہے تو کہے نہیں, اس سے اختلاف کیوں کریں گے بھائی. ہاں ٹھیک ہے, تو بھائی کیا ہے, وہ منصب پہ ہے کیا بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے پروموٹ کرو. ٹھیک ہے, تو اب میرے کو یہ جواب دیجئے کہ آپ کو منصب جو ہے نبی کا, جو ہے نبی کی ذمہ داری ملی ہے آگے. کیونکہ بھائی دیکھیں بنی اسرائیل جو آئے تھے, تو بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ ایک نبی انتقال ہوئے, دوسرے نبی بنا دیے گئے, پھر وہ انتقال کر گئے, تیسرے نبی بنا دیے گئے. ان کی زندگی میں کوئی جنریشن ایسی نہیں رہی جس میں وہ لوگ جو ہوں کبھی بھی نبی سے خالی ہوں. یعنی ان کو لیڈرشپ نبی کو ملا ہوا تھا, یعنی نبی کو کام تھا, نبی کی ذمہ داری تھی, نبی ہی سب کچھ کرتے تھے. حتیٰ کہ یہ کام جو ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کر تکمیل ہوا, نبوت اور رسالت. ٹھیک ہے, اب یہ ذمہ داری آگے جو نبی کا کام تھا, سوچے کہ کتنا زیادہ تشبیہ ہے. بات سمجھیے گا کہ کوئی کم وہ یہ معمولی بات نہیں ہے یہ. تو اب نبی جو انبیاء علیہ السلام میں آ رہے تھے, ایک کے بعد دوسری ذمہ داری لے رہے تھے, اور اللہ بنا دے رہا تھا ایک کے انتقال کے بعد دوسرے کو. اب یہ نبوت اور رسالت سٹاپ ہو گئی, کس پر, میرے نبی پر. ٹھیک ہے, جب یہ سٹاپ ہو گئی تو کیا یہ کام بھی سٹاپ ہو گیا؟ کیا یہ کام بھی بلغوا انی ولو آیہ والا سٹاپ ہو گیا؟ جی نہیں, یہ کام سٹاپ نہیں ہوا. ہاں نبوت اور رسالت کسی کو اب نہیں ملے گی, لیکن یہ نبوت اور رسالت کا جو پیغام تھا اسے پہنچانا ہے. کس کو پہنچانا ہے؟ اس امت کو پہنچانا ہے, اور اس امت میں جو لوگ جتنا سیکھیں گے اتنا پہنچائیں گے. یہی اہل العلم ہو گئے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب یہ کام ہے نا آگے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, تو یار تم نبوت کے کام کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہو, اور تمہارے اندر یہ پوٹینشیل نہ ہو کہ تم جو ہے نا اخلاق والے ہو, نبی کا اخلاق لو. تمہارے اندر یہ مزاج نہ ہو کہ نبی جو ہے نا درد سے مارے جو ہے نا چیخ کر رو کر ہے نا اللہ سے دعا فریاد کرے, یا ربی امتی امتی. تمہارے اندر یہ کوالٹی نہ ہو تو ہم تم کو کیوں کر استاد بنائیں, تمہیں کیوں کر استاد بنائیں. ٹھیک ہے, تو بات سمجھا. اب آپ کو جواب ملا کہ ہم جو ہے وہ 3 کوالٹی کیوں رکھا استاد چوز کرنے کی, اور 3 کوالٹی وہ جو ہے نا یہ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں استاد مانیں گے اس کو. اب آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جو وہ استاد صاحب ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, ان کو کام جو ملا ہے کہ اب بلغوا انی ولو آیہ کرنا ہے. تو آپ نے جو کام ملا ہے تو آپ کا ظرف بھی کیا ہونا چاہیے, اسی مقام کے لائق ہونا چاہیے. ڈی ایم جو ہے کام کرے گا, ڈی ایم کا پوسٹ پہلے لے گا اور اس کے بعد ڈی ایم والا کام کرے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ ڈی ایم اپنے آپ کو ڈی ایم نہ سمجھے تو بتائیے اس کا کیا ہوگا, اس کا حال. تو سمجھ رہی ہیں, تو آپ کے اندر کوالٹی بھی ویسی ہونی چاہیے, اور پلس آپ کی ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے آپ کو کہ بھائی میرے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, تو یہی وجہ ہے کہ نبوت کا جو ہے نا اخلاق, مزاج نبوت جس میں نہ ہو تو ہم کیا کر دیں گے, اس کو ریجیکٹڈ لسٹ میں رکھ دیں گے. ریجیکٹڈ لسٹ میں رکھ دیں گے, جہنمی کی فہرست میں نہیں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اختلاف جب ہوتا ہے تو ایسا اختلاف کرتے ہیں کہ لگے مارے بیٹھیں گے. اختلاف ہوتا ہے یار, اختلاف ممکن ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہے, اور امت میں وہ ایک مطلب میرا نبی کی امت کا ایک جز ہے نا. ظاہر بات ہے ہم اس کی بھی بہتری کے لیے سوچیں گے, لیکن بھائی ہم استاد نہیں بنا سکتے ایٹ لیسٹ, کیونکہ استاد کا معاملہ بڑا سنگین ہے. کیونکہ یہ استاد جو ہے, یہی استاد جو ہے یہ میرے کو ہے نا اچھی اگر عادت سکھا دیں گے, اچھا علم دے دیں گے, علم نافع دے دیں گے, تو پھر بھائی عملا متقبلا میرے اندر آئے گا, رزقا طیبا کا حصول میرے کو آئے گا, اور پھر بھائی وہ کیا ہو جائے گا, وہ آپ کو میرے کو جنت تک لے جائے گا. اور یہی اگر ہم استادی کو غلط چن لیا تو پھر معاملہ میرا سارا غلط ہو جائے گا, پھر ہم چل جائیں گے عہدے منہ جہنم میں. ٹھیک ہے, اس لیے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کہ ہم استاد کو کیا کریں, بہت زیادہ جو ہے نا پرکھ کر سمجھ کر جو ہے نا ان کو چوز کریں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے آپ کو اخلاق کے متعلق سے جو بات کی گئی ہے, اخلاق کے تو بہت باب باندھے گئے ہیں, بہت زیادہ, لیکن ہم آپ کے سامنے جو ہے نا صرف 2 حدیث رکھیں گے. اور ابھی پتہ ہے آپ کو عصر کا جو وقت ہوا نا, دیکھیں نا ہم آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ میرے کو نا اللہ پاک بتا رہا ہے, تو ہم ابھی ہے نا آپ کو یہ کیا نام ہے اخلاق کے اوپر جو ہے نا خیر کے طرف دیکھ رہے تھے, یعنی کہ بہتر کون ہے اخلاق والا, حدیث دیکھ رہے تھے. یار اسی کے اپوزٹ بھی آ گئی میرے کو حدیث کہ پھر سب سے زیادہ شر فساد والا کون ہے. ٹھیک ہے, بولا چلو صحیح ہے, دونوں طرف سے آ گیا تاکہ دونوں کو بھی بات مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ جائے. تو سنیے گا, اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے, سیکھے سکھائے, سمجھے سمجھائے, یہ سارے چیز آ گئی ہیں اس میں. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ جو ہے یہ آپ کو ذمہ داری ملی ہے, کس کو,
ہر علم والے کو جو قرآن سیکھ رہا ہے وہ اہل القرآن کو، ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری ملی اور ان کو بولا گیا بھائی کہ تم سب سے بہترین ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب یہ بہترین ہیں تو جس کو وہ سیکھ رہے ہیں، جس چیز کو وہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ ویسے ہونے بھی تو چاہیے، اہل القرآن ہونے تو چاہیے نا، کہ اہل القرآن صرف نام سے یہ جانے جائیں کہ وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ان کا کردار بھی تو کچھ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اس کے متعلق سے کیا بات کی گئی ہے کہ بھائی بد اخلاق نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کے اندر امت کا مزاج ہو، امت پنے کا مزاج ہو، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف ہو، عاجز ہو، انکساری ہو ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق سے جو ہے نا بات جو ہے نا، بہت ساری حدیثیں تو بہت ساری ہیں، ایک آدھ دو حدیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ، کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیرکم خیرکم لنسائہم، سب سے کامل ایمان والا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تمہارے اندر سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ رگڑاتی ہیں جو وہ، اور کون رگڑاتی ہیں سب سے زیادہ جو ہے نا، وہ مطلب کہ جن کو برا بھلا بولنے کا جو ہے نا، یہ ان کو ہے نا لائسنس ملا ہوا ہوتا ہے اپنی طرف سے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہوتی ہے، وہ ہے آپ کو عورتوں کو، ٹھیک ہے، اپنی عورتوں کو برا بھلا بولنا اور اپنی عورتوں کو ایسے پریٹینڈ کرنا کہ جیسے نوکر سے زیادہ حیثیت کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا خالی بھی نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، لیکن ہم وہی بات بول رہے ہیں کہ آپ کو نگیٹو والے لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پلس یہ کہ آپ کو باہر وہ لوگ ایسے بنتے ہیں کہ جیسے کتنے اخلاق والے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے کہ جو وہ سب سے اخلاق میں بہتر ہو، یعنی مکمل ایمان ہی ہو رہا ہے اخلاق کے بہتر ہونے سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے یہ آپ کو ایک حدیث ہو گئی، ایک اور حدیث ہے کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، ٹھیک ہے، متفق علیہ یہ حدیث ہے، یعنی آپ کو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں، ٹھیک ہے۔ اور بخاری مسلم میں جب حدیث آ جاتی ہے تو بہت زیادہ اس کو مطلب بہت زیادہ اوتھینٹسٹی مل جاتی ہے۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، اب بتائیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے، سیکھے سکھائے، سمجھے سمجھائے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر فرمایا جا رہا ہے تم میں بہترین شخص جو ہے وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ کیا ایسے دونوں میں دیکھیے تال میل ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ چوز کرنے جا رہی ہیں قرآن سیکھنے والے کو، ٹھیک ہے بھائی، ان سے قرآن سیکھیں گے، ان سے دین سیکھیں گے، تو ان سے دین جو سیکھیں گے ان کی تال میل والی حدیث بھی دیکھ کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اللہ نے میرے کو یہ سمجھایا، تو ہم آپ کے سامنے یہ 2-3 پوائنٹ جو ہے نا آپ کے سامنے رکھا کہ بھائی یہ 2-3 پوائنٹ جو ہے مین موٹا ہے کہ آپ نے یہ ضرور دیکھ لینا ہے اپنے استاد کو چوز کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر ڈیفینیٹلی جو ہے نا، جو اللہ کے لیے ہوگا نا، ان کے اندر ڈیفینیٹلی عاجزی ہوگی، کبھی بھی کسی مقام پہ بھی وہ بد اخلاق نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، ان کے بھی دشمن تھے، ان کو بھی ذلیل کیا گیا، ان کو بھی جو ہے نا پتھر مارے گئے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا نہیں ظلم ہوا؟ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا ہوگا؟ ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ تو میں اور آپ کون کھیت کی مولی ہے؟ کوئی عالم کون کھیت کی مولی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو آپ کے اپوننٹس ہوں گے، آپ سے اختلاف رکھنے والے ہوں گے، آپ کے بارے میں مذاق اڑانے والے ہوں گے، آل دو آپ حق پہ ہوں گے تو بھی، لیکن یہ شخص جو ہوگا نا، جس کو ہم استاد چنا ہے نا، وہ اپنے اگینسٹ والے کے ساتھ بھی بد اخلاق نہیں ہوگا۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہوگا، لیکن وہ جو ہے نا ان کے بارے میں کیا کر رہے ہوں گے؟ دعائے خیر کر رہے ہوں گے۔ ایسے استاد کو چنیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا منشا یہ ہوگا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے کو گالی دے گا اور ہم حق پہ ہیں تو اس کی گالی میرے کو کچھ کر سکے گی؟ کچھ نہیں کر سکے گی، ٹھیک ہے۔ علی ابن ابی طالب کو کسی نے بولا، کسی کو گالی دے کر کچھ ایسا، تو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ سنو، تم نے جو گالی دی ہے نا، یہ گالی جو دی ہے، اگر میرا عمل اس لائق ہے کہ میں اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جاؤں، تو تمہاری ایسی سی گالی نہ ہزاروں پڑے تو کوئی بات کم ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ اور سنو، اگر تم نے یہ گالی دی ہے اور میرا عمل اس لائق ہے کہ میں اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گا، تو تمہاری یہ گالی ایسی سی ہزار پڑے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تیل لینے جائے تمہاری گالی، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو وہ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپوننٹس آئے، میرے نبی کے ساتھ اپوننٹس آئے ہیں، اختلاف رائے کیا کیا ہے، بلکہ لوگوں نے جہاد کیا ہے، آئے نا جی، اپنے ہی لوگ جو ہے انہوں نے لڑائی کی، ٹھیک ہے، جنگ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ کامن ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نبی کی شریعت پہ چل رہے ہیں، ہم نبی کے نقش قدم کو اپنائیں گے، میرے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے،
ٹھیک ہے، وہی کوڑے کرکٹ، وہی ساری چیزیں، وہی گالیاں، وہی ساری چیزیں، وہی طنز اور تانے اور وہ ساری چیزیں اور وہ مار اور وہ سب کچھ ہوگا جو میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے. اور یاد رکھیے گا اس میں سب سے پہلے فہرست میں کون آئیں گے؟ جن کو آپ سب سے زیادہ عزیز سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بتا دیں تاکہ نا وہ اللہ پاک ہے نا آزمائے گا نا بھائی، جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اسے امید بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ اچھی بولی بولے کم سے کم وہ تو ساتھ دے گا. لو پتہ چلا اسی سے دل ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، وہی سب سے اختلاف رائے رکھنے لگا. تو یہ جو ہے نا اپنے برین تیار کر کے چلنا ہے. تو ایسا شخص ہوگا وہ جو جن کو استاد چننا ہے، وہ بیچارے جو ہے نا ان سب کو جو ہے نا بہت محبت سے لیں گے. وہ غصہ میں نہیں آئیں گے کہ فلاں شخص نے تو میرے بارے میں ایسے برائی کر دی، فلاں شخص نے اختلاف رائے. یار وہ سوچیں گے کہ اس کا بیچارے کا عقل ایسی ہوگی، اس کو وہ علم نہیں ہوگا، وہ اس بات سے نہیں سمجھ رہا ہوگا. چلو ہٹ درم ہی ہے، مان لیا کہ وہ جانے بوجھ کے نہیں میری بات مان رہا، تو بھی ہم بد اخلاق نہیں ہوں گے. اگر ہم بد اخلاق ہو جائیں گے نا تو میرے اور اس میں میچ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ سیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ پھر ہے نا میچ نہیں، سوری ڈفرینس نہیں رہے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ چیز جو ہے نا مد نظر رکھیں گے. سب سے بڑی بات ہے کہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو برا نہیں لگتا. سیدھی بات، 100 کی سیدھی ایک بات. ٹھیک ہے، جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو برا نہیں لگتا. وہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ تانے، یہ برا بھلا بولنا، یہ گالیاں سننا، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے میرے اگینسٹ، یہ سب جو ہے ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان اس طرح سے اس کو لیتا ہے، نہ کہ وہ ہے نا طیش میں آ جاتا ہے. تو ایسے استاد کو چنیں جو اس طرح کا مزاج رکھتے ہوں کہ اپنے لوگوں سے تو محبت ہے ہی ہے، غیر دشمن بھی جو ہے نا اعتراف کر رہے ہیں کہ واہ یار کیا انسان ہے، کبھی نہیں دیکھا کہ بد اخلاق ہوئے. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں کہ میرے کو سب سے زیادہ جو ہے نا یہ متاثر جو کیا ہے، جو چیز جو ہے نا باب جو بول رہے ہیں، جو کوالٹی جو بول رہے ہیں، وہ میرے نبی کا اخلاق ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی فہرست میں جو ہے نا میرے نبی کا اخلاق ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. سب سے زیادہ متاثر، دشمن تک کو متاثر کر گئے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سارا علم، ساری شریعت ایک طرف رکھ دیجئے اور اخلاق کو ایک طرف رکھ دیجئے. ٹھیک ہے، تو اخلاق ایسا معیار ہے نا کہ جو آپ کو استاد کو چننے میں بہت مدد کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جہاں اخلاق نہیں وہاں کوئی خیر نہیں، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، وہاں خیر نہیں پنپ سکتی. خیر آ بھی جائے گی نا تو وہ پنپے گی نہیں، وہیں پہ پھوس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اخلاق جو ہے نا وہ آکسیجن ہے، سمجھ لیجئے، آکسیجن نہیں، لائف نہیں. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو یہ جو ہے یہ جو ہے نا اخلاق والا معاملہ میں نے اپنے نبی سے سیکھا ہے. اور یقین کیجئے کہ میرے کو اچھے سے یاد ہے کہ نبی کے بعد جب میرے استاد، ہم آپ کو بتایا بھی تھا کہ میرے استاد جو ہیں بہت سارے، مطلب جن میں ہم آپ کو ڈاکٹر اسرار اور مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے کا نام لیا. یقین کیجئے کہ ڈاکٹر اسرار کا ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے جس وقت میرا اخلاق کا وہ معیار نہیں تھا، اور ہم کیا بولے کہ اللہ نے شاید دکھلانا تھا میرے کو. اللہ اکبر، ایسا وہ انسان پوڈ کاسٹ کر رہا تھا، وہ انسان ان کے ساتھ، مطلب کیا بولے ہم کہ وہ ایسا سوال کر رہا تھا کہ مطلب سوال میں بھی طنز تھا اس کے، مطلب تو مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مطلب کہ آپ ہے نا ایسے مطلب ایک دم مذاق اڑا رہا ہے، عجیب طرح سے کہہ رہا ہے، الٹا کا پلٹا سوال کر رہا ہے. لیکن اللہ کی قسم ہم کیا بولے، اللہ کروٹ جنت نصیب کرے میرے استاد کو، کہ آپ یقین کریں کہ آپ کو بھاؤں تک انہوں نے نہیں چڑھایا. بولی الفاظ تو دور کی بات، بری بولنا. ہم دنگ رہ گئے کہ یا اللہ اس دور میں بھی ایسا ضبط ہے، ایسا صبر آ سکتا ہے، اور میرے استاد اگر ایسے ہیں تو اللہ کا ہزار احسان. اے اللہ تیرا ہزار احسان کہ تو نے مجھے ایسی توفیق دیا کہ ایسے کو ہم استاد بنایا. الحمدللہ. ہم قسم سے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی جو ذریعہ بولتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا ہے نا، تو پریکٹیکلی اگر دیکھا ہے تو ہم ڈاکٹر اسرار کو دیکھا. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن ڈاکٹر اسرار، مولانا اسحاق، ان سب کے اندر جو میرے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ کا کرم رہا میرے اوپر کہ جو میرے استاد والا جو مزاج تھا نا، وہ ہم ایسے ہی لوگوں کو لیا کہ جو ہے نا جن کے اندر امت پناہ. بد اخلاق لوگوں کا جو ہے نا میرے دل میں جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بس میرا جو ہے نا وہ میرا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا نہیں بولتے، یا ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ تو ذلیل ہے، ہم تو بہت اچھے ہو گئے اخلاق والے ہیں، تو یہ نہیں سمجھتے. لیکن بھیا تم سے اجتناب کرنا بہتر ہے، کیونکہ تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے. ٹھیک ہے، ہم تمہارے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، تم سے محبت بھی رکھیں گے، کبھی تکلیف میں آ جاؤ گے تمہارا ساتھ بھی دیں گے، دشمن کو فائدہ نہیں دیں گے، کافر کو فائدہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ تو اس سے تو دشمنی تھی میری، اسے تو اختلاف رائے تھا، نہیں پھنسائیں گے نہیں، کیونکہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، وہ میری مسلمان بہن ہے. ٹھیک ہے، لیکن بھیا تمہارا اخلاق چونکہ اب تمہارے اللہ ہی ہدایت دے تم کو، ہم تو زبان تمہاری ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، تمہارے بارے میں ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں، تمہاری اصلاح کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، باقی تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا موقف ہونا چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کا بھی اور ایک استاد کا بھی. ٹھیک ہے،
تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو حدیث کو جو ہے نا آپ نے وہ بتایا ہم آپ کو یہ کہ اخلاق کے متعلق سے، اور پھر آپ کو چونکہ قرآن پڑھنے والے کو بتا دیا کہ سب سے بہتر ہیں پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے، سمجھنے سمجھانے والے، ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو یہ تال میل بہت بنتا ہے کہ چونکہ اہل علم جو ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے قرآن کو لے کے چل رہے ہیں، قرآن کو میسج کو پھیلانا ہے، تو بھائی ان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اخلاق نمبر 1. ٹھیک ہے، اخلاق. امت پنے کا مزاج. اب یہ کس کا مزاج تھا؟ میرے نبی کا مزاج تھا. میرے نبی کا کام لے کے چل رہے ہو یار، اور میرے نبی کا کردار نہ رکھو، کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اب آتے ہیں اسی کے اگینسٹ. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. دیکھیں 1 منٹ میرا نکلا ہی ہوا تھا یہاں پہ، دیکھیں ہم آپ کو پڑھ دیتے ہیں. دیکھیں حدیث تو بہت لمبی ہے، ہم آپ کو اس کا اپنے ترجمے کو اپنے زبان میں ہم سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری 6054. ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنے زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو سفیان نے، اچھا یہاں تک جو یہ راوی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلہ کا یہ برا آدمی ہے. جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ بدترین آدمی ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ بد اخلاقی جس کے اندر بد اخلاقی کا عنصر ہے، یعنی زبان درست نہیں، یعنی وہ انسان کو ایسا لاکھ کوالٹی آپ سونے سے پیلا چاندی سے اجلا کر دیجئے، منہ کی بولی اگر اچھی نہیں کوئی پھٹکے گا نہیں آپ کے پاس. یقین کیجئے تمام خیر آپ کر دیجئے گا نا، ساری زندگی خدمت کر دیجئے، ایک بار کھکواہی بولی بولیے گا نا، پوری زندگی کی خدمت یاد نہیں رہے گی انسان کو. وہ کھکواہی بولی کا تیر ایسا لگے گا کہ بار بار چبھے گا، بار بار چبھے گا. اتنی یہ سینسیٹیو چیز ہوتی ہے، اتنی زیادہ یہ پرک کرنے والی چیز ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا اس سے بچو، اس سے بچو. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی بھی مقدار میں ہوگا نا، پورے جو ہے نا وہ نا خیر کے تالاب کو نا وہ نا گندا کر دے گا. ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ بدترین آدمی وہ ہے جس سے جو ہے نا لوگ ہے نا اس کے بد کلامی کی وجہ سے کہ بیٹھ یا لڑائی پہ ٹوٹ جائے گا، ایسے برا بھلا بولنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اس سے ذرا سے کچھ بات کرو تو بس اپنے اگر من کے خلاف ہو گیا اس کے، چاہے وہ کہے صحیح کہے نہ ہو، تو بس ترنت بھر میں لڑائی کرنے لگ جائے گا، ترنت بھر میں برا بھلا بولنے لگ جائے گا. تو بولا بدترین شخص ہے وہ کہ جس سے لوگ اس وجہ سے ایسے اس کے رویے کی وجہ سے اس سے بولنا چھوڑ دیں، اس سے اجتناب کریں کہ بھیا اس سے مسئلہ مسائل مت پوچھنا. ٹھیک ہے، اس سے کوئی بات چھیڑنا انگا مت. ان کے من کے خلاف جہاں ہو گیا نا تو وہ ایسا لتھاڑیں گے نا کہ پھر تو تمہیں نا جیسی کی تیسی. ٹھیک ہے، پھر تو تمہیں مسئلہ اچھے سے پتہ چل جائے گا اور تم کو تو ایسا لگے گا یار ہم کیا کیا ہے، کون سی بڑی غلطی کر دیا ان سے پوچھ کے. ٹھیک ہے، تو بھیا ایسے جو لوگ ہیں ان سے اجتناب کیا جائے. پھر آپ کو جو ہے نا وہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ چھوڑ دیں، سپرد کر دیں. لیکن بھیا میرے کو چونکہ استاد چوز کرنا ہے، اور استاد کا تعلق بھائی آیا جنت سے ہے یا پھر جہنم سے ہے. ٹھیک ہے، دو ہی تو طبقہ ہے، یا تو انسان جنت میں ڈالا جائے گا یا نہیں تو جہنم میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہو گیا، تو بھیا میرے کو جو چونکہ جنت اور جہنم والا معاملہ ہے تو ہم بہت سترک ہو کے چلیں گے. ہم کو چوز جو ہے 1 نمبر کرنا ہے، اور دنیا میں ایسے انسان خالی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں. ظاہر بات ہے ہم کو ہدایت کی طلب ہے تو اللہ ہدایت والے کے ساتھ ملا دے گا. میرا ظرف بہت اونچا ہے، میرے کو میرے رب پہ ایمان ایسا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بھائی آپ کے اندر کمی ہے، آپ کو مبارک، ہم آپ کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے. ہو سکے گا اصلاح کریں گے، نہیں اگر اصلاح ہو سکے گی تو دعا کریں گے، محبت کریں گے. اگر پریشانی میں ہو جائے گا تو ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، لیکن ہم آپ کو استاد نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ تو کس کو نہیں سننا ہے؟ کلیئر ہے؟ اب یہ ساری جو پوٹینشیل ہے، یہ پوٹینشیل اگلے انسان کے اندر ہوگی، اس کو بھی سمجھنے کی کس کو ہوگی عقل؟ ہم کو اور آپ کو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بھائی ہم کو اتنا تو پتا ہو کہ بد اخلاق ہے انسان اگلا، اتنا تو عقل ہو ہمارے پاس کہ اتنا سمجھ میں آئے کہ بھائی وہ علم نافع کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ دین کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ بدعت اور وہ ساری فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہا ہے کہ پتہ چلا اندھے گونگے بہرے بن کے بس سن رہے ہیں کچھ بھی. یعنی عوام کو بھی کچھ نہیں علم ہونا چاہیے. بھائی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہمیں بھی تو ہے، ہمارے لیے بھی تو حکم ہے، سب کے لیے حکم ہے نا. تو بھائی ہم جا رہے ہیں پھل خریدنے، بھائی تاجر کے پاس جو پھل بیچتا ہے اس کے پاس، تو ہمیں یہ تو علم ہونا چاہیے کہ بھائی اس کو سیب کہتے ہیں، یہ انار ہے، یہ دیسی ہے، یہ بدیسی ہے. اتنا تو علم آنا چاہیے نا. بھائی ہم تاجر نہیں بن رہے ہیں، ہم پھل خریدنے والے نہیں بن رہے ہیں، سوری پھل بیچنی نہیں آتا ہم کو، لیکن پھل کے بارے میں تھوڑا بہت رکھتے ہیں عقل ہم بھی، تاکہ ہم دھوکے میں نہ آ جائیں، وہ دیسی ودیسی کر کے نہ دے دے ہمیں.
اتنا تو آنا چاہیے نا. تو یہ ساری کوالٹی اس کے اندر اگر ہوگی اگلے انسان کے جسے علم لینا ہے, وہ آپ کو دیکھنے کا آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے, تب جا کے آپ کو نا سمجھ میں آئے گا کہ بھیا یہ جو ہے نا یہ استاد کے لائق نہیں ہے. آپ اگر جو ہے نا وہ بلائنڈ فالوئنگ والی جو بات ہوتی ہے کہ مطلب اندھی تقلید, کچھ بھی نہیں, بس جو ہے تو ہے, بس سن لو, سنا لو اور دیکھ لو, دکھا لو, شیئر کر دو, فارورڈ کر دو, ہو گیا بس, تو بھیا ایسے گمراہی آتی ہے, ہدایت نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو دونوں ہاتھ سے تالی والی بات ہے, آپ نے دیکھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, شعور رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سن سے عمل کی توفیق دے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے ساری بات؟ کوئی سوال سمجھ میں آیا؟ آج کی جو ٹاپک تھی وہ کہ کس کو نہیں سننا ہے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ جو ہے نا آپ کو شعور آنا چاہیے کہ مطلب یہ اتنا لیول آپ کو سمجھ میں آئے کہ اگلا انسان بد اخلاق ہے. اگلا انسان کے اندر امت پنے کا مزاج نہیں ہے, وہ تو آپ کو صرف لڑوانے والا مزاج ہوتا ہے ان کے اندر, یا یہ کہ وہ نا غلط بات کریں. اس کے لیے آپ کو کوئی عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر کے اندر, ابھی بولا نا آپ کو کہ ضمیر زندہ ہے, بس وہ بے ہوش ہو گیا, اس بے ہوشی کو نا وہ ہے نا سنگھائیے, جو ہے نا وہ کہ وہ زندہ ہو, یہ وہ بے ہوش میں آئے. آ رہی بات سمجھ میں؟ بس تھوڑی سی چیز چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آ جانا ہے, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بولا ہے آپ کو وہ ہدایت کے لیے, طلب کے لیے. سمجھ آ رہی بات؟ تو بس آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگلے انسان کو کہ بلو پرنٹ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کچھ نہیں کہ بہت زیادہ علم چاہیے اس کے لیے. استاد چوز کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے, بس زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, اور ہر انسان کے لیے ممکن ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ دیہات میں رہے اور چاہے وہ شہر میں رہے, چاہے وہ علماء کے بیچ میں رہے, چاہے وہ ایک دم جاہل گھرانے سے ہو, کچھ بھی نہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے جو ہے نا مطلب ایک دم اچھا ماحول ملا تھا اور اچھے شروع سے ہم دین سیکھا سمجھا, اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ضمیر جو ہے وہ کوئی زمان و مکان کی قید میں نہیں ہے, اس کا کوئی جو ہے نا مطلب آپ کو نہ زمان نہ مکان کہیں نہیں, وہ ضمیر زندہ ہے. ابھی ہم بول رہے ہیں نا ضمیر زندہ ہے, بس وہ ہے نا وہ تھوڑا سا گرد و غبار پڑ گیا ہے, اس کو جھاڑ دیں گے, وہ کلیئر نظر آنے لگے گا, صاف شفاف آئینہ. ٹھیک ہے, پھر اس میں نظر آئے گا وہی جو ہم چمکائیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس کہنے سن صدا عمل کی توفیق دے, جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو. آمین. چلیں یہاں پہ اسٹاپ کریں, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اچھا, یہ جو ہے نا یہ سیریز کا جو ہے نا یہ لاسٹ پارٹ تو تھا, لیکن اس کے ایک اور پارٹ ابھی بچا ہوا ہے, اور یہ پارٹ جو آج جو کیا ہے نا اس کا بھی ایک حصہ بچا ہوا ہے. ابھی میرے خیال سے 1-2 کلاس اور چلے گا تو یہ سیریز کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ہے نا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, اور جو ہے نا یہ تعداد جو کم ہو گئی, میرے کو بڑا تکلیف ہوئی کہ 2-3 دن کلاس نہ کیا, تو تعداد جو ہے نا بالکل ہی اللہ بس آسان کرے, شیطان کو موقع نہ ملے اور شیطان کی جیت نہ ہو. بس میری اتنی ہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس ہدایت کی توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہم اور آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.